ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے جس طرح سے ساری عبادات کے اندر خلط ملط کر رکھا تھا، عبادات کو بگاڑ کے رکھ رکھا تھا، طواف ننگے ہو کے کرنا اور الٹی سیدھی رسمیں ادا کرنا، اسی طریقے سے ایک رسم ان کے یہاں یہ تھی کہ ایام حج میں مینا کے اندر یہ لوگ بازار لگایا کرتے تھے، منڈیاں، بڑی بڑی منڈیاں ان کی لگتی، اور اس منڈی کے اندر لوگ آپس میں اس چیز پر بحث کرتے تھے کہ کس کا بازار، کس کی دکانیں زیادہ ہوں اور اچھی ہوں، اور منافع کماتے۔ مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس تجارت سے، اس بزنس سے نفع حاصل ہو۔ جب اسلام آیا، مسلمانوں پر حج فرض ہوا، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ ہوا کہ جیسے اور بہت ساری رسموں کو اسلام کے اندر منع کر دیا گیا ہے، کفار کی جو پہلے کی رسمیں تھیں ان سے ہمیں روک دیا گیا ہے، تو یہ تجارت اور یہ بزنس، یہ بھی چونکہ ان کی رسم ہے، تو کیا ہم حج کے دنوں میں بھی یہ کر سکیں یا نہ کر سکیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اسامہ تیمی یہ آئے اور آ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کاروبار یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اونٹ کرائے پر دیتے ہیں، اور لوگ ہمارے اونٹ پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سے کرائے پہ لیتے ہیں اور سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم بھی اپنے اونٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی احرام باندھ لیتے ہیں، ہم بھی حج کراتے ہیں، تو کیا ہمارا حج ہوگا یا نہیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ میرا اس طرح کا کام ہے اور میں اس طرح کی تجارت کرتا ہوں، تو اس شخص نے جب یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں یہ آیت اتری، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اس آیت نے جبرائیل امین اس آیت کو لے کر آئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ خالص تجارت ہی کی نیت سے سفر کرنا، خالص تجارت ہی کی نیت سے سفر کرنا، اس سے تو حج کے ثواب میں کمی ہوگی اور اس سے تمہارے حج کے اندر نقص پیدا ہوگا، کمی ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے دونوں نیتوں کو برابر رکھنا کہ گھر سے ہی اس نیت سے چلا تھا کہ یار کچھ پیسے کما لاؤں گا اور ساتھ ساتھ حج بھی ہو جائے گا، تو اس نیت کے ساتھ جانے سے تو حج کے اعمال میں اور حج کے ثواب میں ظاہر بات ہے کہ کمی ہوگی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس علیکم کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بظاہر نیت کر کے تو گھر سے حج کی ہی چلا تھا، حج کے لیے ہی نیت کر کے گیا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ خرچے کی تنگی ہو گئی، پیسوں کی قلت ہو گئی، یا گھر والوں پر تنگی کے حالات آ گئے، تو اب یہ آدمی
اس تنگی کو دور کرنے کے لیے، تنگی معاش کو دور کرنے کے لیے کوئی مزدوری یا تجارت کر سکتا ہے، اس کے حج میں اس تجارت کرنے سے، اس پیسے کمانے سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کو ثواب جو حج پر ملنا تھا وہ پورا ہی ملے گا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تبتغوا فضلا من ربکم کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ نیت یہ ہو کہ میں کچھ رب کا فضل بھی حاصل کر لوں، کچھ روزی حاصل کر لوں۔ خالص روزی ہی کی نیت لے کر نہ جائے حج کے سفر پر کہ خالص تجارت ہی کی نیت سے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ یار چلو اب آئے ہیں تو حج بھی کر لیں۔ اس نیت سے اگر حج کیا گیا تو اس حج کے کرنے میں انسان کو ناقص حج ہوگا، اس کا مکمل حج نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دی کہ جو تم رسم سمجھ رہے ہو کہ یہ مشرکوں کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے کہ وہ تجارت کرتے ہیں اور وہ روزی کماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تو منڈیاں لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے اور ہمیں مال حاصل ہو، ہمیں منافع حاصل ہو، لیکن تم اس نیت سے نہ جاؤ۔ تمہاری نیت تو حج کی ہی ہو لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں مزدوری کرنی پڑ جائے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنا پڑ جائے، تجارت کرنی پڑ جائے جس سے تم کچھ مال کما سکو، تو اس سے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام جو مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہے اس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مشرکین مکہ کا ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا جس کو ختم کیا، اور اگلی آیت میں اس کو واضح طور پر، صاف طور پر ذکر فرما دیا کہ ہوتا یوں تھا کہ جو مکے کے رئیس لوگ تھے، سردار لوگ تھے، یہ حج میں عام لوگوں کے ساتھ عرفات نہیں جایا کرتے تھے۔ جو عام لوگ عرفات جاتے تھے اور پھر شام کو مزدلفہ آتے تھے، تو یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، یہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے۔ ان کی منشا یہ تھی کہ ہم میں اور عوام میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ سرداروں کی جماعت ہے اور یہ عوام کی جماعت ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ ان کے دل میں خیال ہوتا تھا، یہ ان کی منشا ہوتی تھی۔ اس منشا کی وجہ سے یہ لوگ میدان عرفات نہیں جاتے تھے اور یہ وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تکبر کو، اس کبر کو ختم کر دیا اور یہ فرمایا کہ جہاں سب لوگ جاتے ہیں تم بھی وہیں جاؤ اور وہیں سے واپس لوٹ کر آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا مقام الگ بنا لو، رہنے کی جگہ الگ بنا لو اور لوگ الگ جگہ جا کر ٹھہریں، بلکہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ جہاں تک وہ لوگ، عام لوگ، باقی لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات تک اور وہاں سے واپس لوٹ کر آتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس جگہ پہنچو جس جگہ سے باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں، اور پھر اپنی اس کبر پر جو تمہاری نیت کے اندر کھوٹ آیا ہے، بگاڑ آیا ہے کہ تم اپنے آپے کو بڑا سمجھ بیٹھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بڑائی کو پسند نہیں فرماتے۔ چونکہ اللہ خود بڑے ہیں تو اللہ بڑائی کو اپنے لیے ہی پسند فرماتے ہیں، کسی غیر اللہ کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ جو تمہارے دل میں یہ بگاڑ آیا ہے، اپنے اس بگاڑ کی اللہ سے معافی مانگو، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو کہ ہمارے دل میں یہ غلط خیال آ گیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عبادات کو انسان کی عقل اور سوچ سے الگ رکھا ہے۔ انسان کی سوچ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ یار مینا اور مزدلفہ میں
جانے کا کیا فائدہ ہے، وہاں کیوں جایا جاتا ہے، یا رمی جمرات کیوں کیے جاتے ہیں، اس پتھر مارنے سے کیا فائدہ ہے، پتھر ہی تو ہیں وہاں، کوئی شیطان تھوڑی کھڑا ہے۔ تو ان عبادات کے اندر انسان کی عقل کا دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ جیسا تمہیں سکھایا گیا ہے تم ویسے عمل کرو، اپنی عقل کا دخل مت دو اس میں کہ ہم یہاں رک جائیں اور وہ وہاں چلے جائیں، ہم الگ لوگ شمار ہو جائیں گے، وہ الگ لوگ شمار ہو جائیں گے۔ تم اپنی عقل کا دخل مت چلاؤ، بلکہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے، تم ناواقف تھے۔ یہاں گمراہ سے مراد یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ شرک اور کفر کے اندر مبتلا تھے، واقعی میں تم گمراہ تھے، تمہیں ہم نے ایمان دے کر ہدایت عطا کی ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی ان افعال سے ناواقف تھے، ان افعال سے، حج میں جو افعال کیے جاتے ہیں ان سے تم ناواقف تھے، ان کو جانتے نہیں تھے۔ ہم نے اس کے بعد ان افعال کو تمہیں جنایا کہ اس طرح طواف کیا جاتا ہے، اس طرح ضمی کی جاتی ہے، اس طرح سعی کی جاتی ہے، اس طرح وقوف عرفہ اور اس طرح وقوف مزدلفہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں تمہیں سکھائی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، اب تمہیں عمل اپنی عقل کے حساب سے نہیں کرنا، اب تمہیں عمل کرنا ہے ہمارے حساب سے، کہ ہم جیسے تمہیں بتائیں اس طریقے سے تمہیں چلنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی صاف کر دی کہ کسی بھی عبادت میں، چونکہ عبادات بحکم اللہ ہیں، عبادات جو ہے وہ اللہ کے حکم ہیں، ان میں انسان کی منشا، کسی بھی عبادت میں انسان کی منشا کا دخل نہیں ہے، خواہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو یا زکوٰۃ ہو، کسی بھی عبادت کے اندر انسان کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، ہمیں اسی حکم کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کو آگے پیچھے کرنا یا اس میں کمی زیادتی کرنا، اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز میں 4 کی جگہ 3 رکعت کرنے لگ جائے یا 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے لگ جائے اپنی عقل سے، تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، چونکہ یہ عبادت رب کا حکم ہے، رب نے جتنی فرض کی ہے اتنی ہی فرض رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ دیکھو، جیسے یہ مشرکین عبادات کے اندر منچاہی رسومات داخل کرتے ہیں، اگر کوئی ان کی طرح منچاہی رسومات عبادات کے اندر داخل کرے گا اور وہ اس عبادت کو اپنی منشا کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے اس طریقے پر کرے گا جس طرح اس کا جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے یہاں اس کی عبادت کا کوئی اجر نہیں ہوگا، ہم اس کی عبادت پر کوئی ثواب نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان رسموں سے جگہ جگہ پر بچایا ہے جو رسمیں مشرکین مکہ کی تھی، جن میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسموں سے الگ رکھا ہے، ان سے روک کے رکھا ہے۔ انہی رسموں میں سے یہ رسم تھی تجارت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے دل میں یہ خدشہ دیکھا کہ یہ بھی مشرکین کی رسم ہے، ہمیں جیسے اور رسموں سے روکا گیا ہے، کہیں یہ رسم بھی ہم اس کو کرنے لگ جائیں تو چونکہ یہ بھی مشرکین کی رسم ہے تو کہیں پھر سے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے یا ہم گنہگار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے یہ آیت نازل فرما کر یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ کسی مجبوری کے تحت میں تم تجارت اور بزنس کر سکتے ہو، مال کما سکتے ہو، لیکن خالص نیت حج ہی کی ہونی چاہیے، خالص تجارت ہی کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ اگر تم نے خالص حج ہی کی نیت سے سفر کیا ہے اور مجبوری کی وجہ سے تجارت کی ہے، تو تمہارے حج کے سفر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی نقص نہیں آئے گا، تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ ہاں، ایام حج جو خاص ایام حج ہیں، یعنی 5 دن جو ہیں حج کے، ان کے اندر تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں تو مجبوری کی بنیاد پر بھی بزنس صحیح نہیں ہے۔ ان ایام میں تو
مجبوری اگر ہو رہی ہے تو پھر بھی بزنس صحیح نہیں ہے۔ ان سے پہلے دنوں میں، حج کے 5 دنوں سے پہلے جو دن ہیں ایام حج، ان کے اندر انسان کوئی بزنس اور تجارت کر سکتا ہے، لیکن جب یہ حج کے 5 دن شروع ہو جائیں تو پھر ان 5 دنوں کے اندر انسان اپنی بزنس وغیرہ کو بند کر دے اور خالصتاً عبادت ہی میں منہمک ہو جائے اور عبادت ہی میں مشغول ہو جائے۔ پھر اس کا دھیان کسی غیر کی طرف نہیں جانا چاہیے، چونکہ یہ دن خاص عبادت کے دن ہیں، اور ان دنوں میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی انہماک کے ساتھ عبادت کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی قابل قبول ہے اور اتنا ہی اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اس لیے بعض علماء، کچھ علماء نے تو اجازت دی ہے کہ کوئی مجبوری اگر سخت آ گئی ہے کہ بھئی حالات ہی اتنے تنگ ہیں کہ اس کے پاس اخراجات ہی نہیں ہیں، خرچے ہی نہیں ہیں، تو ان ایام میں بھی وہ کوئی مزدوری یا کوئی تجارت کر سکتا ہے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ان ایام کے بعد وہ اپنے اخراجات پورے کر لے، ان ایام میں تو صرف عبادت ہی کی نیت رکھے اور عبادت ہی میں مشغول رہے۔ دیکھیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹ آؤ عرفات سے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مزدلفہ میں آ کر، مشعر حرام مزدلفہ میں آ کر تم اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح ذکر کرو جیسے تم کو سکھایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہ تھے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، انجان تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پھرو وہاں سے جہاں سے سب لوگ آتے ہیں۔ یہ سرداران مکہ کے لیے آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ پھرو اس جگہ سے واپس ہو جس جگہ سب لوگ جا کر واپس ہوتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور جو تمہاری نیت کے اندر یہ بڑائی کا کھوٹ آیا ہے، اس سے اللہ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے بڑے رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق۔